أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. آیت میں وقت کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے حصے بنیں گے دو. پہلا حصہ ہوگا وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور دوسرا ہوگا ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے. پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے، جعل یجعل بنانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے آپ کو. الا حرف استثناء ہے، بشرا اسم ہے، اور یہ مرفوع منصوب مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے. بشرا کے معنی خان صاحب نے افعل التفضیل ابشرو کے مؤنث کے طور پہ خوشخبری یا بشارت کے ذکر کیے ہیں. لام حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے. واو حرف ہے، لام حرف ہے، اور کون سا حرف ہے اس کے بعد آپ دیکھیں فعل مضارع نظر آ رہا ہے جو کہ تطمئن ہے. فعل مضارع سے پہلے آنے والا لام یا تو لام کئی ہوتا ہے یا لام امر ہوتا ہے. لام کئی جو ہے یہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور لام امر جو ہے وہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تو یہاں پر ہمیں فعل مضارع جو ہے یہ منصوب نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ لام کئی ہے. اور موٹی پہچان اس کی لام کئی ہونے کی یہ بھی ہے کہ لام کئی سے پہلے واو آ جائے تو لام کئی جو ہے وہ زیر والا ہی رہتا ہے. اگر یہ لام امر ہوتا فرض کیا تو یہ لام جو ہے یہ ساکن ہو جاتا. تطمئنہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب معروف کا صیغہ ہے. تا میم حمزہ نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. گویا یہ رباعی فعل ہے، یعنی مادے کے اعتبار سے یہ 4 حروف پر مشتمل ہے، اس اعتبار سے یہ رباعی ہو جائے گا. اور خان صاحب نے اسے باب فعلل یفعلل سے بھی ذکر کیا ہے، اور باب افعلال میں بھی جہاں پہ یہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے ذکر کیا ہے کہ اطمئن یطمئن اطمئنانن، جس کے معنی ذہن کا خلجان سے خالی ہونا یعنی پرسکون ہونا اس کے معنی لکھے ہیں. قلوب قلب کی جمع ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے. یہاں پر قلوب کا لفظ قم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے. با حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں. تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے. اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف. اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی. ان نصر جو ہے یہ مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. الا حرف استثناء ہے. من حرف جر ہے جس کے بعد اند ظرف ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور ہے. العزیز بھی مجرور ہے اور الحکیم بھی مجرور ہے. العزیز الحکیم صفت مشبہ کی صیغے ہیں. یوں الحمدللہ آیت نمبر 126 کے تمام الفاظ پر بات ہماری مکمل ہو جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں جی جملوں کے اعراب کی طرف. تو جو پہلا حصہ ہے اس کا اعراب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. واو کو ہم قرار دے دیں گے مستانفہ کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں. ما نافیہ ہے، جعل فعل ہے، پہلا صیغہ ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے. ضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہے جعل کے یہ مفعول بہ ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے تو فاعل بن گیا. الا حرف استثناء ہے لیکن یہاں پر چونکہ منفی جملے میں آیا ہے تو حصر کے لیے ہم اسے یہاں پر مانیں گے. بشرا جو ہے یہ یہاں پر منصوب ہم مانیں گے کیونکہ جعلہ کا مفعول بھی ثانی ہے، کیونکہ جعلہ کے 2 مفعول آتے ہیں اور دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں. لکم جار مجرور ہے جو کہ صفت بنا دیں گے ہم بشرا کی، اس لیے کہ بشرا نکرہ ہے. واو عاطفہ ہے. لام جو ہے یہ لام تعلیل قرار دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں تطمئنہ، یہاں سے ہم ایک صلۃ الموصول حرفی بنائیں گے جو کہ ان مقدرہ ان پوشیدہ کے لیے صلۃ الموصول حرفی بنے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لام کئی کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے جو کہ اصل میں فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. تطمئنہ فعل ہے،
قلوبکم مضاف الیہ ہو کر اس کا فائل ہو گیا اور بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا تطمئنہ فعل کے. پھر تطمئنہ فعل اپنے فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان پوشیدہ ان مقدرہ کے لیے، اور پھر ان مقدرہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، لام تعلیل کے لیے. اور لام جارہ جو ہے اپنے مجرور سے مل کر گرامر والوں نے اسے ایک فعل مقدر کے متعلق قرار دیا ہے، اور وہ فعل مقدر جو معنی ہے وہ ہے فعلا. یعنی کوئی جملہ یوں بنے گا کہ وَفَعَلَ هَذَا لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور اس نے یہ کیا اس لیے کہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. تو گویا دو جملوں میں اس ایک جملے کو کنورٹ کیا گیا. تو ہم اس کے دو جملے بنا سکتے ہیں. یعنی پہلا جملہ ہوگا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور دوسرا ہوگا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. اب جو پہلا جملہ ہے ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، جس کا انالیسس میں نے کر دیا لیکن اس کو میں نے کلوز نہیں کیا تھا تو اس کو میں کلوز کرنے لگا ہوں کہ فعل جعلہ اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو رہا ہے. یوں یہ دونوں جملے الحمدللہ ہمارے انالائز ہو گئے. اب جو آخری جملہ ہے اس آیت کا اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں. واو حرف ما حرف نافیہ ہے، النصر جو ہے یہ مبتدا میں قرار دوں گا اس لیے کہ مرفوع ہے، اور آگے جو اللہ آ رہا ہے یہ حصر کے لیے ہے. اب مبتدا کے بعد خبر چاہیے تو وہ من عند اللہ العزیز الحکیم کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس میں من حرف جر ہے، عند اللہ ظرف مضاف الیہ ہے، اور اس میں جلالہ مضاف الیہ جو ہے اس کو ہم موصوف قرار دے دیں گے یا مبدل منہ قرار دے دیں گے. العزیز الحکیم دونوں صفات ہو جائیں گی اس میں جلالہ کی، یا بدل بن جائیں گے اس جلالہ سے. اور جو عند اللہ ہی ہے یہ مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ خبر بن جائے گا. یعنی اصل خبر نہیں ہے، اصل خبر معذوف ہے، اس کے یہ متعلق ہو جائے گا، اور یوں مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے. واو کو استنافیہ قرار دے دیں تو یہ جملہ مستانفہ بن جائے گا. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو چیک بھی کر لیتے ہیں. محمود صافی صاحب نے جو جملے بنائے ہیں اس میں ما جعلہ اللہ والا جملہ لا محل لہ معطوفہ علی الاستنافیہ فی السابقہ قرار دیا ہے. تطمئن قلوبکم والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان قرار دیا ہے، اور جعل فعل مقدر قرار دے کر انہوں نے بھی اس جملے کو لا محل لہ معطوفہ علی جملہ جعلہ ظاہرہ قرار دیا ہے. من نصر الا والا جملہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے. یوں 100% ورکنگ ہماری میچ ہو گئی. اب رہ گیا ترجمہ اس آیت کا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.